بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فاروق عبد الرحیم بھوپندر. فاروق 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 تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ جی مشائخ، سارے لوگ اپنی حاضری لگا لیں. پڑھیں مشائخ. کون تلاوت کا شرف حاصل کرے گا؟ آج عبارت پڑھنی ہے نا؟ جی جی پڑھو. پڑھو بھائی، کون پڑھے گا؟ 1 گھنٹے استخارہ کرنا پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. واصل. يخبر تعالى عن تهديد الكفار لشعيب عليه السلام ولمن معه من المؤمنين بالنفي أو العودة إلى دينهم. وقوله تعالى أولو كنا كارهين، أي قال شعيب ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه فإذا عدنا إلى دينكم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أي من الشرك، وهذا تنفير عن اتباعهم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وهذا رد إلى الله مستقيم فإنه يعلم كل شيء وإليه يعود المراد والمشيئة. على الله توكلنا في أمورنا ما نأتي منها وما نذر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي انصرنا عليهم وأنت خير الفاتحين بالعدل فتنصرنا على أعدائك وأعدائنا فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. گفتگو چل رہی ہے قوم شعیب اور شعیب کے درمیان علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم. شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو واعظ و نصیحت تھی اپنی قوم کے لیے، اس کا تذکرہ پچھلے درس میں گزرا. آج کے درس میں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت پر ان کی قوم نے کیا موقف اختیار کیا اس کا تذکرہ ہے. انہوں نے جواب میں کیا کہا، اور یہیں سے آپ کا منہج شروع ہوتا ہے، مقرر شروع ہوتا ہے جو عام طور سے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. 9ویں پارے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو یہاں چل رہی ہے قال الملأ الذین استکبروا، یہ قوم شعیب علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کا جواب ہے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت کو سننے کے بعد.
کیا بھائی کلیم اختر بھاڑ سا منہ کھول رہے ہو؟ کیا سب کو نگلنے کا ارادہ ہے؟ اللہ کے بندو آداب نہیں سیکھتے آپ لوگ، جماعی کے آداب ہیں کچھ جی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کے جواب کی حکایت نقل کرتے ہوئے کہ قوم نے کیا کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ ان کی قوم کے سربر آوردہ لوگوں نے اور ان لوگوں نے جن کے اندر کبریا اور غرور کا وائرس پایا جاتا تھا، ان لوگوں نے کہا، قال الملأ الذین استکبروا، الملأ کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد الذین استکبروا۔ الملأ کہا جاتا ہے قوم کے سربر آوردہ لوگ، قوم کے اہل حل و عقد، قوم کے سربراہان، قوم کے کریم طبقے کے لوگ۔ شیخ یہ جو الذین استکبروا ہے یہ ملا ہی کی صفت کے تعلق ہے، مطلب انہی کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ الملا یہ قالا کا فاعل ہے اور الذین استکبروا یہ ملا کی صفت ہے، اور من قومہ اسی فعل سے متعلق ہے، جار مجرور سے مل کر متعلق جی، کہ ان کی قوم سے جن لوگوں نے تکبر کیا اس جماعت نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے سربر آوردہ لوگوں نے، جو اپنی قوم کے متکبرین بھی شمار ہوتے تھے، اپنی قوم کے بڑے لوگ شمار کیے جاتے تھے اور جن کے اندر کبریا تھا، انہوں نے جواب میں کہا، یعنی اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں پر جن لوگوں کی کا جواب ہے، ان لوگوں کو دقت کے ساتھ بہت دقیق وصف ان کا بیان کیا، جن لوگوں نے کہا انہی لوگوں تک اس بات کو محدود رکھا، پوری قوم کی طرف اس کو نہیں ڈالا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کسی بھی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کا موقف وہ قوم کا موقف ہوا کرتا ہے، اگر قوم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ یہ چیز آپ جانتے ہیں ہے کہ نہیں جان؟ اب آپ کے ہندوستان میں یا نیپال میں پارلیمنٹ جو چیز صادر کر دے وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ چند 100 افراد کی کمیٹی، اور ہندوستان میں تو اتنی تعداد بھی نہیں ہے، لیکن اتنے مطلب 1.5 کروڑ 2 کروڑ یا پھر ہندوستان کا اگر لیں تو لگ بھگ 1 ارب لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ملأ جو ہوتا ہے وہ اس کی بات صرف اپنی بات نہیں ہوتی، اس کی بات اپنی قوم کی ترجمانی ہوتی ہے جی۔ تو فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے سربر آوردہ لوگوں نے جو تکبر کی صفت سے متصف تھے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، لا نخرجنک، شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، مکیال اور میزان میں ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی ان کو تعلیم دی، اسی طریقے سے راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹنے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے سے منع کیا، ظاہری اور مانوی۔ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو ناجائز انہوں نے کہی تھی؟ اور اگر ناجائز کہی تھی تو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، لیکن باطل کبھی بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام نے جتنے موضوعات اٹھائے تھے ان موضوعات پر قوم کا رد عمل کیا ہے؟ قوم نے
ان موضوعات کو سرے سے ٹچ نہیں کیا، ان موضوعات پر گفتگو بالکل نہیں کی. سیدھا راستہ کیا اختیار کیا کہ ہم پاور میں ہیں، اور پاور میں ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ یا تو چپ چاپ جو ہماری بات ہے اسی کو کرو، اور یا تو بوریا بستر سمیٹو اور بھاگو یہاں سے. ہر زمانے کے اندر طاقت کی زبان بولنے والوں کا یہی رویہ ہوتا ہے. وہ منطق اور دلیل کا سہارا لینا جانتے ہی نہیں، وہ صرف دھونس اور دھڑلے سے، جیسے ہو رہا ہے پڑوس کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے معاملات دھونس دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں. نہ کوئی منطق، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی معقولیت. یہی رویہ ان کی قوم کے باطل پرستوں کا بھی رہا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظ کے نتیجے میں، جواب میں کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب. لَنُخْرِجَنَّكَ یہ تاکیدی اسلوب ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. لام قسم کا ہے. لام یہاں پر بتلا رہا ہے کہ یہاں قسم محذوف ہے. یعنی اصل عبارت کیا ہے کہ واللہ لنخرجنک، قسم ہے اللہ کی ہم تمہیں یقینی طور پر نکال باہر کریں گے. نون توکید ثقیلہ پڑھا ہوگا آپ نے. اضربو میں پیٹوں گا، لیکن اضربن پٹائی 100% پڑھنے والی ہے. لا اضربن یقینی، مطلب نون توکید کے بعد پھر مزید لام لایا گیا. لنخرجن، ہم لوگ، اللہ کی قسم ہے ہم تمہیں یقینی طور پر نکال باہر کریں گے. اور نکال باہر کہاں سے کریں گے؟ اپنی بستی سے، اپنی بستی سے جلا وطن کر دیں گے. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، اور صرف تمہیں کو نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ہم نواؤں کی جو ٹیم ہے اسے بھی نکال باہر کریں گے. تو اللہ کی قسم ہے کہ ہم تمہیں بھی نکال باہر کریں گے شعیب، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تمہارے ساتھ. کہاں سے نکال باہر کریں گے؟ من قریتنا، اپنی بستی سے، اپنی بستی سے. او لتعودن فی ملتنا، اور اگر چاہتے ہو کہ ایسا نہ کریں تو ایک ہی آپشن ہے کہ اپنی جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہو اس دعوت کو چھوڑ چھاڑ دو اور گھر واپسی کر لو. کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ گھر واپسی. گھر واپسی کی اصطلاح جانتے ہو پڑوس میں استعمال کی جا رہی ہے؟ جانتے ہو نا اس کی اصطلاح؟ کہ بھائی تم لوگ جی مولوی ملے مسلمان آج ہو گئے ہو، تمہارے 10 پیڑھی اوپر سارے کے سارے کیا تھے؟ ہندو تھے. تو اپنے پرکھوں کے عقیدے پر آ جاؤ، گھر واپسی کر لو، شدھی کرن کر لو. جی نعوذ باللہ. تو یہی معاملہ، یعنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑوس کا یہ نیا معاملہ ہے. نہیں، قوم کفار کا یہ پرانا حربہ ہے. دیکھ لو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر، شعیب علیہ السلام نبی تھے، نبی کے جواب میں نبی کو پیشکش کر رہے ہیں کہ گھر واپسی کر لو. بھلا بتاؤ، یعنی آپ عام مسلمانوں کا کیا تصور کریں گے؟ اس قوم کے جو نبی تھے ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ گھر واپسی کر لو اور یا تو پھر جلا وطن ہونے کے لیے تیار رہو. اچھا یہ بتائیے کہ کیا شعیب علیہ السلام سے قوم نے جب مطالبہ کیا کہ گھر واپسی کر لو، تو کیا شعیب علیہ السلام بھی پہلے مشرک تھے نبوت ملنے سے پہلے؟ نہیں. سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بھائی گھر واپسی کی بات جب کہی جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے سارے کے سارے بت پرست تھے.
پھر توحید کی دعوت میں جو ہے داخل ہوئے. تو اب قوم کہہ رہی کہ بھیا یہ توحید کی جو دعوت نئی دعوت تمہارے سامنے آئی ہے اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے اپنے باپ یا خود اپنا جو پرانا رویہ تھا اس کو اختیار کر لو. تو اولا تعودن فی ملتنا، یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایسا تھا کہ وہ ان کی ملت میں شامل تھے جس کی طرف پھر واپس بلایا جا رہا ہے؟ دادا ہو سکتے ہیں مشرک، ان کے باپ دادا مشرک رہے ہوں گے تو وہی گھر واپسی مطلب کہ واپس ہو جاؤ اسی دین پر کہہ رہے ہوں گے اپنے آبا و اجداد کے اسم. جی ایک توجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری توجہ یہ کہ نبی چاہے جو ہو جائے وہ معصوم ہوتا ہے، اور عام طور سے اللہ رب العالمین نبوت جس کو دینے والا ہوتا ہے ان کو کبائر سے بچائے رکھتا ہے، الا ماشاء اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جو قتل ہوا تھا اس کی نوعیت آپ جانتے ہیں، وہ قتل خطا کے قبیل سے ہے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھوسے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن اس کمبخت قبطی کی موت آئی ہوئی تھی، ایک ہی گھوسا پڑا اور وہ تو اب اس میں نبی نہیں مطلب اس وقت ہوئے تھے، لیکن ان سے ایک کبیرہ گناہ سرزد ہوا، لیکن یہ کبیرہ گناہ غیر مقصود تھا. غیر مقصود تھا. مقصود تب کہا جاتا ہے جب تلوار لے کر کے، چھری لے کر کے کسی پر حملہ کیا جاتا، عام طور سے قتل کی نیت سے جو حملہ ہوتا ہے. لیکن اب گھوسے سے تو کوئی مارتا نہیں نا کسی کو جان سے. تو ایک چیز یہ ہے. تو یہاں جو اولا تعودن فی ملتنا کہا تو اس کی ایک توجہ یہی جو عام طور سے بیان کی ہے، اس کو آگے ذکر کریں گے، وہ کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی ملت میں نہیں تھے، لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جتنے تھے وہ سب کے سب پہلے انہی کے بھائی بند تھے. اچھا اگر مان لو 100 کی تعداد بھی رہی ہو کم از کم، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کم از کم 100 کی تعداد بھی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی رہی ہو، تو اس 100 کی تعداد میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اکلوتی تعداد کا کوئی اعتبار ہوگا؟ نہیں. یعنی 99 وہ ہیں جو ان کی ملت کے تھے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی رہے ہوں ان کی ملت میں تو ان کا یہ کہنے کا جواز بن جاتا ہے، اس لیے کہ 100 میں سے 99 انہی کے ملت میں پہلے تھے. تو ان کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس میں شامل کر لیا. نہیں مانیں گے آپ لوگ. آخر کیا ضرورت ہے اس چرچر کروانے کی؟ آپ ہی پڑھائیں. پھر اپنا مائک بند رکھو میرے بھائی، جب ضرورت ہو تب اس کو آن کرو. جی تو کیا پیشکش کی انہوں نے؟ کہا کہ صاحب دھمکی دی، اور دھمکی بھی ایسی جو قسم کھا کر کے، حلفیہ دھمکی، اور لام قسم استعمال کیا، پھر نون توکید ثقیلہ استعمال کیا. لنخرجنک، پہلی بات یہ کہی کہ ہم آپ کو، یعنی غصے کی انتہا دیکھو. اگر وہ اصلاح چاہتے اپنے نقطہ نظر سے ہی صحیح تو پہلے گھر واپسی والے آپشن کو رکھتے کہ بھیا چپ چاپ گھر واپسی کر لو، امن و امان سے رہو اور رہنے دو، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ ہم تم کو جلا وطن کر دیں گے. لیکن آپ تقدیم و تاخیر سے بھی اندازہ لگائیے کہ اس قوم کی نفسیات کیا تھی، کس قدر کبر اور غرور اپنے منتہائے عروج پر پہنچا ہوا تھا، کس طریقے سے شیطان ان کے دماغوں میں ننگا ناچ رہا تھا. انہوں نے پہلے کیا دھمکی دی کہ پہلے جلا وطن کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے. اور یہی آپ کے ہاں بھی کیا جا رہا ہے. میں بار بار اس لیے اس پر رک رہا ہوں. CAA پڑوس میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ہے یہ؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ. CAA اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اصل مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو مکمل طور پر
بے دست و پا کر کے، ان کو بے یارو مددگار کر کے نکال باہر کیا جائے، ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ ریفیوجی بن کر کے زندگی گزاریں، اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر گھر واپسی کر لو اور عزت و اطمینان کے ساتھ رہو۔ یہی چیز بعین ہی آج انہی الفاظ کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہا کہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، ہم یقینی طور پر تمہیں نکال باہر کریں گے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، اور اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے او لا تعودن، وہی مؤکد صیغہ کہ حلفیہ طور پر کہا، قسم یہاں پر مقدر ہے، او واللہ لتعودن فی ملتنا، اللہ کی قسم یقینی طور پر تم ہماری ملت کے اندر لوٹ آؤ۔ دو آپشن، یا تو ہماری ملت کے اندر لوٹ آؤ اور یا تو دیس بدری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا لگتا ہے آپ کو نبی نے کیا جواب دیا ہوگا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام؟ قبول کر لیا ہوگا؟ آگے قرآن کہتا ہے کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قال اولو کننا کارہین، گرچہ ہم تمہاری جو ملت تھی اس میں لوٹنا ناپسند کریں تب بھی، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا، اگر ہم نے ایسا کیا بالفرض، نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے ہدایت بخش دی، جس پر آسمان سے وحی اتری، تعلیمات الہیہ اتری، وہ پھر کفر اور شرک کی راہ پر چل پڑے، اس کا تصور بھی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین چھان پھٹک کر رسالت کے لیے شخصیات کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول یا نبی پھر وہ شرک اور کفر کی طرف لوٹ جائے، لیکن ڈائلاگ کا ایک انداز ہوتا ہے، ڈائلاگ کا، گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں مناظرے میں ایک تنازل کا رویہ اختیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ چلو اگر آپ کہتے ہو ایسا، اگر ہم اس کو مان لیں بالفرض، ماننا نہیں ہے لیکن بالفرض، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا کہ قال اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، کہا کہ اللہ رب العالمین پر یقینی طور پر ہم نے تہمت جھوٹے طور پر باندھی اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹے، اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے اس ملت سے کفر و شرک کی آلائشوں سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے، اذ نجان اللہ منہا، بعد اذ نجان اللہ منہا۔ طیب، اس کے بعد کہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ، کسی صورت میں یہ چیز ممکن نہیں کہ ہم پھر کفر و شرک والی ملت میں لوٹ جائیں، الا یہ کہ خود اللہ کی مشیت ہو۔ اور کیا اللہ کی مشیت ہوگی؟ طيب ربنا الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ خود ہمارا رب اللہ رب العالمین ہمارا رب چاہے، وسع ربنا كل شيء علما، ہمارا رب ہر چیز پر ہر چیز کو کا احاطہ کر لیا علم کے اعتبار سے، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے، یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ، اور یہی آج بھی ہم اہل ایمان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی بے بساطی پر، اپنے اسباب پر
اپنے وسائل پر، اپنی قوت پر، اپنی تعداد پر، اپنے ملکوں پر، ان سب چیزوں پر کوئی سہارا نہیں، ان سب چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس طرح کی آزمائشوں میں سنت انبیاء کیا ہے؟ علی اللہ توکلنا۔ جو دعوت آپ دے رہے ہو سی اے کے نام پر یا گھر واپسی کے نام پر، یہ دونوں کی دونوں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ دونوں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے نور توحید سے ہمارے دلوں کو منور کر دیا، ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ جائیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور اپنا جواب ظاہر کر دینے کے بعد کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن جھک نہیں سکتے غیر اللہ کے سامنے، یہ جواب دینے کے بعد پھر فوراً نبی نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا۔ اور یہ جو ہم نے موقف اختیار کیا ہے، اس میں اپنے زور بازو پر کسی طور پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا، اپنے ظاہری اسباب پر کوئی بھروسہ نہیں کیا، اپنی نفری پر، اپنے ملکوں کی تعداد پر، غصہ ان کا غصہ السیل، ہمیں قطعاً کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہے تو کس پر ہے؟ یہ موقف ہم نے اختیار کیا ہے تو کس بنیاد پر کیا ہے؟ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اللہ ہی پر۔ آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور جب مقدم ہو، جب مسند کو مسند علیہ پر مقدم کیا جاتا ہے، اور پھر جب متعلقات فعل کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے تو تخصیص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اور صرف اپنے اللہ پر توکل کیا، اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر کوئی توکل نہیں کیا، نہ اپنے مال پر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنی تعداد پر، نہ اپنے وسائل پر، نہ اپنے اسباب پر، علی اللہ، صرف اللہ پر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر ہم نے توکل نہیں کیا۔ علی اللہ توکلنا، یہ دو جملوں کے قائم مقام ہوا۔ پہلا جملہ ہوا کہ اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اور دوسرا جملہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی پر ہم نے کوئی بھروسہ نہیں کیا۔ ایک مثبت جملہ اور ایک منفی جملہ، اور مثبت اور منفی جملے مل کر کے ایک جملہ قصریہ بنتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلاغہ کے اندر یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کو محیط ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ پر ہم نے توکل کیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ کہا انہوں نے کہ اللہ پر توکل کیا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے۔ اپنی قوم کو جواب دینے کے بعد اپنی قوم کو جواب دیا، اور جواب دے لینے کے بعد اب رد عمل کے لیے تیار ہیں کہ اب قوم کا رد عمل آئے گا۔ تو قوم کے رد عمل کو انگیز کرنے کی قوت ہمارے اندر، یا اس اہل ایمان کی جو مختصر سی تعداد تھی اس کے اندر نہیں تھی۔ اس لیے ایسے موقع پر سیدھے کس کی طرف؟ اللہ پر توکل کا زبان سے اقرار بھی کیا، اور پھر فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعاؤں کا دروازہ کھول دیا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا جب 313 کے بالمقابل 1000 سے اچانک ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی جی۔ اور وہ رقت طاری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رقت طاری ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ چادر سرک کر نیچے گر پڑی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو آ کر کے سنبھالنا پڑا تھا، اور دلاسا دیا تھا کہ اللہ رب العالمین پر توکل کریں آپ، اللہ رب العالمین ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ گویا سنت انبیاء یہی ہے کہ آزمائشوں کے وقت میں ثابت قدم رہیں۔ قد افترینا اولو کنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها
इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शै, तो वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, ये है सबात कदमी कि भाई अपने मौक़िफ़ में जो हमने इख्तियार किया है तौहीद की डगर पर चलने का, उस मौक़िफ़ में सरे मुंह इन्हिराफ नहीं, उसमें किसी किस्म का कोई तजल्जुल नहीं, लेकिन अपने इस मौक़िफ़ पर डटे रहने में हमारा तवक्कुल ज़ाहिरी असबाब पर नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। तो फरमाया अल्लाह ही पर हमने तवक्कुल किया, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक के जरिए से। व अंत खैरुल फातिहीन, और तू बेहतरीन मदद करने वाला है। देखते हैं इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात करीमात में कुफ्फार की धमकी के बारे में खबर दे रहा है जो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन थे उनको दी थी। और वो धमकी किस चीज की थी? बिन नफी, जलावतनी की। धमकी किस चीज की थी? जलावतनी की। जलावतनी की। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी जी। अरे तो जिंदगी का सबूत दो ना। जी जी, तो कहा कि युखबिर तआला अन तहदीद कुफ्फार लिशुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व लिमन मअहु मिनल मुमिनीन बिन नफी अविल औदा इला दीनिही। ठीक है, कि कुफ्फार की धमकी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खबर दे रहा है जो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ मोमिनीन को, जो उनके साथ मोमिनीन हैं उनको दी थी, जलावतनी की या अपने दीन में, मुशरिकाना दीन में वापसी की। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जवाब नकल किया कि अवलौ कुन्ना कारिहीन, इसका मतलब क्या हुआ? यानी शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वलौ कुन्ना कारिहीन मा तदऊनना इलैहि, गर्चे जिस चीज की दावत तुम हमें दे रहे हो वो दावत हमें नापसंद ही क्यों ना हो, तब भी हम उसको कबूल कर लें। कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे दीन की तरफ लौटे तो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठी तोहमत बांधी। झूठी तोहमत किस चीज की बांधी? किस चीज की झूठी तोहमत? शिर्क की। क्योंकि उनकी दावत क्या है? उनकी दावत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ दूसरे माबूदों की भी परस्तिश की जाए। अल्लाह को तो मानते थे वो, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। उनका शिर्क क्या था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला नहीं मानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ और बुतों की परस्तिश वो करते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम ये जानते हुए कि तन्हा अल्लाह वाहिद के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अगर हमने इन बुतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के साथ शामिल कर दिया इबादत में, जानते हुए कि ये बुत उस इबादत के मुस्तहिक नहीं है, तो गोया हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ की तोहमत बांधी कि वो अपने शरीक रखता है, नाउज़ बिल्लाह। अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौटे, इसके बाद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे हमें निजात अता फरमा दिए। अच्छा, फी मिल्लतिकुम से मुराद क्या है? फी मिल्लतिकुम से मुराद शिर्क है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह आगे क्या तफसीर कर रहे हैं? इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिनहा, आई मिनश शिर्क। वो मिल्लत क्या है? शिर्क की मिल्लत। अच्छा, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला क्या लगता है आपको? इस जुमले का मकसद क्या है कहने का? इनकार है और नफरत का इजहार है। कि जवाब तुम्हारे मुतालबे का जवाब ये है कि हम खुल्लम खुल्ला इस मुतालबे का इनकार करते हैं और इस मुतालबे को पूरा करने से नफरत का इजहार करते हैं। वहादा तनफीरुन अन इत्तिबाइहिम, उनकी पैरवी करने से, अपने कौम की या अपने कौम के मला की पैरवी से नफरत का इजहार है, नुफूर का इजहार है। तय्यब, उसके बाद फरमाया वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा
ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف معاملے کو لوٹایا، اس لیے کہ مومنین کی یہ روش ہے کہ بات اچھی ہو یا بری ہو، نعمت ہو یا آزمائش ہو، سب میں اپنے معاملات، سارے کے سارے معاملات کہاں لوٹاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ رب العالمین، توحید کی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، شرک کی ذلت سے اللہ رب العالمین نے نکالا ہے، تو اب ہم شرک کی طرف کبھی نہیں جا سکتے الا یہ کہ خود اللہ رب العالمین کی مشیت ہو۔ یعنی اپنا جو عمل دخل ہے بطور مخلوق کے، وہ ارادہ ظاہر کر دیا، لیکن اس ارادے کی تکمیل میں انسان مکمل طور پہ خود مختار نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت پر غالب آ جائے، تو اسی لیے اللہ کی مشیت کا حوالہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ وَهَذَا رَدٌّ إِلَى اللَّهِ مستقیم، یعنی یہ معاملات کو سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین کی طرف لوٹانا ہے۔ اصل میں موصوف ہے رد، اور مستقیم اس کی صفت ہے، اور الی اللہ جار مجرور جو مصدر کی طرف لوٹتا ہے، رد۔ وهذا رد مستقیم ٹھیک ہے مشائخ، اصل عبارت ہے وَهَذَا رَدٌّ مستقیم الی اللہ، الی اللہ، کہ یہ سیدھا رد ہے، معاملے کو لوٹانا ہے اللہ رب العالمین کی طرف، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهَذَا رَدٌّ إِلَى اللَّهِ مستقیم، یہ جملہ جو کتاب آپ کے ہاں موجود ہے اس میں بعض لوگوں نے نہیں سمجھا اس عبارت کو، تو اس کی اصلاح کرنے لگے، حالانکہ اس عبارت میں کوئی خامی نہیں ہے۔ طیب، فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگر اچانک کٹ جائے تو آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا تاکہ یہ ترجمہ مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے، اور اسی کی طرف ساری مراد لوٹتی ہے، مرادوں کا پورا ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ تو یہ مشیت، یہ انسان کی جو مشیت ہے، انسان کا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جو مراد ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، اسی لیے اپنے سارے معاملات کو مومن کو چاہیے